بسم رب الشہداء والمجاہدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ فتوحات پہ فتوحات آتی چلی جا رہی ہیں اور دل ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب امت مسلمہ کو فتنوں سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ فتوحات جب قریب ہوتی ہیں تو تب فتنے بھی جنم لیتے ہیں۔ چراغ جب بجھتا ہے تو پھڑپھڑاتا زیادہ ہے۔ آخری وقت میں کفر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائے۔ اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو عروج اعلاء کلمت اللہ کے جھنڈے کی برکت سے دیا ہے۔ جب جس نے بھی اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا اٹھایا اللہ نے اسے عروج بخشا، جس نے فوراً چھوڑا اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ عربوں کو دیکھ لیں، پوری دنیا پہ راج کرتے تھے جب تک وہ اللہ کے حکم اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا اٹھائے کھڑے تھے۔ جب سے عرب بدمستی پہ آگے، فحاشی اور یعنی پہ آگے، فضول خرچی پہ آگے، سونے کے واش روم ان کے بننے لگ گئے، سونے کے جہاز اور بلڈنگیں انہوں نے اپنے ان پہ بنانے پہ ناز کرنے لگے، اللہ نے ان سے یہ جھنڈا لیا، یہ خلافت کا جھنڈا لے کے اللہ نے ترکوں کو دے دیا۔ اور ترکوں نے کتنے براعظموں پہ حکومت کی ہے اور خلافت عثمانیہ کی شکل میں پوری دنیا نے دیکھا۔ جب ان کے ہاں بھی مصطفیٰ کمال اتا ترک کی شکل میں ایک کمیونسٹ قسم کا، ایک لیبرل اور سیکولر قسم کا انسان آیا اور عورتیں برقع اتار کر کے اسکرٹ پہننے پہ آ گئی تو اللہ نے ان سے یہ جھنڈا لے کر کے پٹھانوں کو دے دیا۔ اور 1 صدی 1.25 صدی سے یہ جھنڈا ان پختونوں کے ہاتھوں میں ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ نے برطانیہ کو شکست دی، روس کے بخیے ادھیڑے، آج امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت ان کا جنازہ ان کے کندھوں پر کھڑا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب جو اس جھنڈے کو اٹھائے گا عروج پائے گا، چھوڑے گا، ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو عروج پر لائے، جب میرے آقا دنیا سے گئے تو ایک خلا پیدا ہوا، فتنوں نے جنم لیا۔ اس وقت کمال دانش مندی، کمال دانشوری، کمال پالیسی بنائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جن سے معاہدہ ہو پاتا تھا ان سے کیا۔ جو تلوار کی زبان سمجھتے تھے انہیں تلوار کی زبان سمجھائی، جو ڈنڈے کی بات سمجھتے تھے اسے وہ سمجھایا۔ اس وقت بھی یہ پوری امت کی فتح ہے، یہ صرف چند پٹھانوں کی یا افغانستان کی نہیں ہے، یہ پوری عالم اسلام کی فتح ہے، کیونکہ کفر اکٹھا ہو کر کے آیا تھا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ پڑوسی ممالک مدد نہیں کر رہے، پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ وقت ان کو تھپکی دینے کا ہے۔ افسوس سب سے زیادہ ترکی پر ہوتا ہے کہ جس نے دنیا کو ارطغرل تو دکھایا لیکن خود کرتولوں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ میری ان دانش مندوں سے گزارش ہے کہ جن کی ترکی مانتا ہے، ترکی سنتا ہے، انہیں دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ اسلام کا راج ہوگا۔ اس پگڑی، داڑھی اور ملنا کی قدر دنیا نے جان لی ہے، عزت پا جائیں گے اور دنیا کفر ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ صدی انشاءاللہ اسلام کی صدی ہے۔ تھا جن کو طاقت پہ ناز اپنی، وہ برج سارے الٹ چکے ہیں، تھا جن کا منشور پیش قدمی، گھروں کو واپس پلٹ چکے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے، پوری امت مسلمہ کو اس فتح سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔